السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ایک پارہ ہمارا قرآن مجید کا 30واں پارہ ترجمہ اور تفسیر کا مکمل ہو گیا، اور آج سے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ کا، یعنی پہلا پارے کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ بقرہ چونکہ 2.5 پارے پر تقریباً مشتمل ہے، تو اسی لیے اب ہماری سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، پہلا پارہ شروع ہو رہا ہے، اور اب سورہ بقرہ ہم 3 پارے تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سورہ بقرہ پڑھنے کی فضیلت۔ سورہ بقرہ یہ قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں سب سے بڑی صورت ہے۔ اس صورت کی فضیلت کیا ہے وہ آج آپ لوگ جان لیجئے، کل انشاءاللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی جو پہلی صورت ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، تاکہ اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے ہمیں اس سورت کی فضیلت معلوم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ سورہ بقرہ یہ تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، اور اس سورت میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی بھی وہ بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی اس پوری سورت کی فضیلت، پھر اس سورت میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی الگ سے فضیلت۔ تو آپ سوچئے کہ یہ سورت کتنی فضیلت والی ہوگی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے جو شخص رات کو، تو وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 2، کافی ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے، شیطان کا اثر، جنات کا اثر ہے نا، نقصان جن چیزوں سے پہنچ سکتا ہو، تو ان تمام چیزوں سے یہ سورت کی آخری 2 آیتیں حفاظت کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی شیطان یا جنات کا سایہ ہے، تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے برکت آتی ہے، اور نہ پڑھنا باعث حسرت ہے، یعنی نہ پڑھنے سے کوئی اگر نہ پڑھے سورت کو تو وہ افسوس کے لائق ہے کہ اتنی امپورٹنٹ سورت اس کے پاس ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید موجود ہے، پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا باعث حسرت ہے۔ جادوگر اس کے توڑ کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی جادوگر جو ہے نا اس سورت کے توڑ کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا تو جادوگروں کا جادو اس پر اثر ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص سورہ بقرہ کو پڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ بنا لے، سورہ بقرہ کو پڑھ کر اپنی سیکیورٹی لے لے شیطان اور جنات اور جادو کرنے والوں سے، تو جادوگروں کا جادو اس پر اثر نہیں کرتا ہے۔ یہ تو سورہ بقرہ کا اتنا بڑا فائدہ ہے، کسی اور کے ہاں آپ کو تعویذ وابیز اور جنات سے حفاظت کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سورہ بقرہ پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور بے شک قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں ہیں نا، تو اس میں جو سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ذریعے اگر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، ان 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے نا، اسم اعظم کہتے ہیں اللہ کا وہ نام کہ اگر اس کو لے کر دعا مانگی جائے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتا ہے، ان 3 صورتوں میں۔ تو سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کرو اور اللہ سے دعا مانگو، سورہ آل عمران کی بھی تلاوت کرو، اللہ سے دعا مانگو، اور سورہ طٰہٰ
کبھی تلاوت کرو، اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ جب ان 3 صورتوں کو ہم کبھی پڑھیں گے تو ظاہر ہے اسم اعظم بھی آیا ہوگا، تو دعا مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ جو ہے نا اپنے گھوڑے کے پاس آرام کر رہے تھے، بچہ بھی ان کا سو رہا تھا، تو انہوں نے جو ہے نا اس سورت کو پڑھنا شروع کیا، تو گھوڑا جو ہے نا وہ بدکنے لگا، تو انہوں نے تلاوت کو کم کیا، پھر انہوں نے قرآن مجید کی سورت کو یعنی سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کیا، تو گھوڑا پھر بدکنے لگا، پھر انہوں نے قرآن مجید کی اس سورت کی تلاوت کو آہستہ کر دیا۔ اسی طرح سے 3-4 بار انہوں نے کیا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ جب اس سورت کو وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے، تو انہوں نے پھر اس سورت کو پڑھنا موقوف کیا اور اپنے بچے کو گود میں لے لیا، اس ڈر سے کہ کہیں گھوڑا بدک کر بچے پر نہ آ جائے اور بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ صبح پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے میں سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتا تھا تو گھوڑا بدکنے لگتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اسید پڑھتے ہی چلے جاتے، کیوں رک گئے، پڑھتے رہتے۔ تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ 3 مرتبہ مجھے اپنے بچے کا خیال آیا، میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سائے دار بادل کی طرح ایسی چیز ہے آسمان پر، اور اس میں چراغوں کی طرح روشنی ہے، چھوٹے چھوٹے جیسے چراغ جل رہے ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کی طرف یہ چیز جس میں چراغ ہیں، نورانی ایک چیز ہے بادلوں کی طرح، اس میں چھوٹے چھوٹے چراغ سے وہ اوپر اٹھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ میری آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے بھی ہو وہ کیا چیز تھی؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے، اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے، اگر تم پڑھنا بند نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے وہ چھپے ہوئے نہ رہتے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی پاور ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک جو بھی رات میں پڑھے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے تمام امور میں کافی ہو جائیں، اس کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائیں۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، قرآن جو ہے وہ پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ خاص طور پر 2 روشن صورتوں کی تلاوت کیا کرو، 2 روشن صورتوں کی تلاوت کیا کرو، نمبر 1 سورہ بقرہ اور نمبر 2 سورہ آل عمران۔ قیامت کے دن اس طرح قطار میں یہ دونوں صورتیں آئیں گی جیسے 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں، یا جیسے قطار میں اڑتے ہوئے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، ایسے ہی اپنے پڑھنے والے کے پاس آئیں گی، پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ ضرور پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ اس کو ہم جہنم میں نہیں جانے دے سکتے، اس کو معاف فرما دے، سفارش کریں گے، ہے نا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، یہ سورت کی فضیلت ہے، اسی لیے سورہ بقرہ پڑھنے کی عادت بنائیے۔ اس طرح کی کوئی بھی پرابلم ہے سورہ بقرہ پڑھیے۔ سورہ بقرہ بڑی ہے تو 2 دن میں کمپلیٹ کر لو، 3 دن میں کر لو، 4 دن میں کر لو، 5 دن میں کر لو، پاؤ پارا روز پڑھو تو آپ کی یہ سورت 4 8 10 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو 10 دن میں کمپلیٹ کرو لو، لیکن اس سورت کو پڑھنے کی پابندی کرو۔ تو مجھے امید ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ فضیلت آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر 1 رکوع کا پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔